تو میری بیٹیوں اور میری بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو سواری رکھتا ہے، تم میں سے جس کو توفیق ہو، وہ اللہ کے گھر کا حج کرے، اللہ کے گھر کا سفر کرے۔ اگر وہ سمجھے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، یہ اس کے لیے اچھا ہے۔ اب یہ دیکھیں بہت بڑی بات کہ جس کے پاس سواری، یعنی جیسے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیتا ہے کہ آپ کے پاس وہ تمام سہولتیں میسر ہیں، آپ کے پاس وہ تمام آسائشیں جو حج کے لیے درکار ہوتی ہیں وہ ہیں، تو آپ فوراً حج کا ارادہ کیجیے۔ آپ دنیا میں بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو پوری دنیا کے ورلڈ ٹورز کرتے ہیں مگر انہیں حج نہیں کیا۔ اب یقین کیجئے اتنی سخت وعید ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گی، سوائے اس کے کوئی ظاہری ضرورت ہو، سوائے اس کے کہ کوئی جابر ظالم بادشاہ ہو، اور یہاں اس کے کہ آپ کا ویزا ہی نہیں لگ رہا، اگر آپ حج پہ نہیں گئے تو اس کی اتنی سخت وعید ہے کہ میرے آقا نے فرمایا وہ بندہ جب مرتا ہے یا یہودی مرتا ہے یا عیسائی مرتا ہے اور اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں۔ جس نے رب کی فکر نہیں کی اللہ بھی اس کی فکر نہیں کرتا۔ دیکھیں اللہ کا حق پہلا ہے، بندے سارے بعد میں ہیں، کوئی کہ یہ راضی ہو جائے، کوئی کہ وہ راضی ہو جائے۔ میں کہتی ہوں کیوں میرا رب راضی ہو جائے، میرا رسول راضی ہو جائے۔ اگر ہم دنیا کو راضی کریں گے تو بہت سارے ناجائز کام بھی کریں گے، تو ہم نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ نبیوں پیغمبروں نے، اللہ کے نیک بندوں نے رب رسول کو راضی کیا، دنیا کو نہیں۔ اور جب رب رسول راضی ہو جاتا ہے تو دنیا خود بخود آ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں اللہ فرماتے ہیں جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے نا، پھر دنیا بھی اس سے محبت کرتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ جتنے اولیاء اللہ ہیں یہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ دنیا ان کو یاد کرتی ہے، وہ اللہ کے قریب ہو گئے، محبوب کے قریب ہو گئے، اللہ کا ذکر کیا، دنیا ان کے قریب ہو گئی۔ تو لہٰذا جو حج ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہوتا ہے، حج ہے ہی خالص اللہ کے لیے۔ عشق و محبت کی داستان ہے کہ انسان کفن باندھ کر چلتا ہے اور کفن باندھ کے نکلتا ہے، کوئی زرق بر کپڑے نہیں پہنتا، کوئی خوشبوئیں نہیں لگاتا، کوئی دنیا کی زینت نہیں ساتھ لیتا، بس ہوتا ہے تو سفید لباس ہوتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ کون سر پہ کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، یہ کون سر پہ کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، اور فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی ہے ترام آیا۔ فرشتے بھی استقبال کرتے ہیں، بولے سبحان اللہ۔ جو حجاج ہیں جو حج کے لیے نکلتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دی ہیں اور فرشتے بھی ان کا استقبال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میرے نبی کا گھر اللہ کا گھر امن والا گھر ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور جو اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے وہ امن میں آ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور اللہ کے گھر میں 120 رحمتیں گرتی ہیں، جن میں سے 60 ان کے لیے ہیں جو طواف کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ جو 50 مرتبہ طواف کر لیتا ہے ایسے ہو جاتا ہے کہ اس کے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیے کیا ہے یہ حج عمرہ، کیا ہے، کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ چکر لگانے۔ دیکھیں تسبیح ہے تو سمجھ آتی ہے، قرآن ہے تو سمجھ آتا ہے، رکوع ہے تو سمجھ آتا ہے، مگر یہ ایک عمل ہے جو بندہ دہرا رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور کس کی محبت میں؟ اللہ کی محبت، اللہ کے پیار میں دہرا رہا ہے، بولے سبحان اللہ۔ اور دیکھیں 5 دن کے لیے انسان ایک سفید لباس پہن لیتا ہے، بولے سبحان اللہ، اور دنیا سے ناطے توڑ لیتا ہے اور بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ اپنے بچوں کو سب کو ہم چھوڑ کر نکلتے ہیں، اور یاد رکھیے گا سبحان اللہ، آپ کو پتہ ہے پہلے تو جو قبلہ تھا وہ بیت المقدس تھا اور لوگ اس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، پھر حکم ربی ہوا، قبلہ تبدیل ہوا، اور جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو تمام صحابہ رسول نے میرے ربی کی تباہ میں رخ سبحان اللہ بیت اللہ کی طرف کر دیے، بولو سبحان اللہ۔ اور قیامت تک کے لیے اب ہمارا اور آپ کا قبلہ بیت اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں 4 پارے سورہ آل عمران میں آیت نمبر 74 سے 76 کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جو اللہ کا گھر ہے، جو پہلا گھر ہے وہ مکہ میں ہے، سبحان اللہ۔
وہ کیا ہے؟ وہ برکت والا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہدایت والا ہے، جو وہاں آتا ہے اسے ہدایت نصیب ہو جاتی ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ آپ عمرہ کریں تو عمرہ اگلے عمرے تک آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ آپ حج کرتے ہو تو سبحان اللہ ایسے ہو، حج مبرور کا ثواب ایسے ہو جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے آپ نے جنم لیا ہے، ولدتہ امہ، جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یعنی حج انسان کرے نہ اس میں کوئی فحش گفتگو کرے، نہ اس میں کوئی شہوت ہو، نہ اس میں کوئی ایسی بات ہو جس سے اللہ ناراض ہو، اور اگر اس بندے نے بالکل شریعت کے مطابق حج کیا تو الحمدللہ اس کا حج کیا ہے؟ حج مبرور ہے، اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور 400 بندوں کی بخشش کرواتا ہے حاجی، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ 400 بندوں کی، ایک حافظ قرآن 10 بندوں کی جو خاندان میں گناہگار ہوں، کئی روایات میں 7 نسلوں تک بھی آتا ہے، بٹ حاجی 400 بندوں کی بخشش کرواتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو میری بہنوں یہ حج فرض ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا گھر جو پہلا بنا وہ مکہ میں ہے، وہ برکت والا ہے، وہ عظمت والا ہے، وہ ہدایت والا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ میرے گھر کا حج جو ہے وہ فرض ہے ان لوگوں پر جن کو میں نے استعداد دی ہے۔ اب آپ کے دائیں بائیں ادھر ادھر بہت سارے لوگ ہوں گے، آپ کے ریلیٹیوز میں ہوں گے، دائیں بائیں ہوں گے جنہوں نے حج نہیں کیا۔ خدا را یہ میری آپ سے درخواست ہے، میری بیٹیوں میری بہنوں، ان سے پروگرام اس محفل کے توسط سے کہ آپ ان کو یہ آگاہ کریں کہ آپ پر حج فرض ہو چکا ہے، اور یقین کیجیے اتنے زیورات ہمارے پاس ہیں ماشاءاللہ، اتنی جائیدادیں ہیں ہمارے پاس ماشاءاللہ، اتنی مہنگی گاڑیاں ہمارے پاس ماشاءاللہ، بڑے عالی شان گھر ہیں ہمارے پاس ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اور نوازے، لیکن حج جو ہے وہ سب سے پہلے ادا کیجیے، کیونکہ ہو سکتا ہے حضور نے فرمایا اگلے 5 سال تیرے پاس سواری ہی نہ رہے۔ قرآن میں آتا ہے نیکی میں تاخیر گناہ ہے، کیوں کہا گیا؟ میں آپ کو جیسے بتایا کہ اگر آپ کے پاس سواری ہے تو فوراً حج کیجئے، اس میں تاخیر نہ کیجئے، چونکہ حضور نے فرمایا اگلے سال ہو سکتا ہے تیرے پاس سواری نہ ہو سکتا ہے اگلے سال تیرے پاس پیسے ہی نہ ہو سکتا ہے اگلے سال تیرے پاس تندرستی ہی نہ ہو۔ دیکھیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ تندرستی نہ ہو۔ اللہ پاک نے آج آپ کو تندرستی دی ہے، صحت دیا، دیکھیں نماز فرض ہوگی تو فوراً ہی بندہ ادا کرتا، اور اول وقت کی نماز کی فضیلت بھی ہے نا، ویلے دی نماز تک ویلے دیاں ٹکراں، ہے نا، تو اول جو وقت ہے اس میں ہم نمازیں ادا کرتے ہیں ماشاءاللہ، اور اس کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے۔ تو اسی طرح جب حج فرض ہو جائے تو اول وقت میں فوراً پہلا کام حج کرنا چاہیے۔